اس میں بڑا کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. ایک طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یک کے بعد دیگرے, اور یہ صرف چلے میں یہ کہتی ہوں آپ کہہ رہی ہیں نیب خود ہی کر رہا ہے یا جو بھی ہے کیسز خود ہی بن رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب از آن ریکارڈ کہ ہاں کیسز بن رہے ہیں, بن سکتے ہیں. لائک وائز احسن اقبال صاحب نے آ کے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جی ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو 5 سال جو ہے وہ جیل میں رکھو. تو اس سے نظر تو آ رہا ہے کہ کس طرف جو ہے وہ حکومت کا مائنڈ سیٹ کہاں ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس میں کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اس ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہے. اگین آئی کیپ آن ریپیٹنگ دس اگین اینڈ اگین ان آل مائی پروگرامس فور دا لاسٹ 2-3 ویکس کہ اب تو باہر سے لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, بٹ آپ لوگ لگتا ہے کہ خان صاحب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے اگر وہ باہر آ گئے تو ہماری اسپیس ایروڈ ہو جائے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کو سب سے بڑا دھچکا تو میرے خیال میں جوڈیشری کی طرف سے ملا ہے, کیونکہ پاکستان استحکام کی طرف بڑھ رہا تھا اور پھر آپ نے دیکھا ایک دم سے سٹاک مارکیٹ کیسے کریش کیے کل کے ورڈکٹ کے بعد. انسرٹنٹی نہیں, دیکھیں یہ آپ کہنے کی بات ہے نا, ہر چیز مینیپولیٹڈ پاکستان میں, تو آپ کہتے ہیں ہر چیز میں مینیپولیٹڈ ہے. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں سٹاک مارکیٹ کتنی % آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ نہیں لیکن اس سے آپ کو اکنامک انڈیکیٹر تو ہے نا ہمارے یہاں, سٹہ بازی ہے اکنامک انڈیکیٹر. چلیں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں نکل آئیں باہر, لیکن اگر 9 مئی کو آپ اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو پھر کل کو کوئی بھی اٹھ کے ریاست پہ حملہ کرے. کون کہہ رہا ہے 9 مئی کو چھوڑ دیں؟ جنہوں نے کیا اس کو کیفے اقتدار تک پہنچائیں. آپ لکھیں نا, آپ حکومت سے کہیں کہ لکھیں لیٹر چیف جسٹس کو, ان سے کہیں کہ اس کو اسٹے کو ویکیٹ کریں. یہ سارے یہ معاملہ بھی کورٹس میں اٹکا ہوا ہے نا, یہ بھی تو کورٹس میں اٹکا ہوا ہے. حکومت بھی بڑی سکون سے سو رہی ہے, چین. حکومت چل میں نہیں ہے. حکومت دیکھیں ہم نے بہت بڑی سیاسی قیمت پے کی ہے. حکومت نے کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کیا کہ اس کو جج صاحب ویکیٹ کروائیں؟ آپ اس پہ سو موٹو لیں, بہت دفعہ جج صاحب کو جو ہے وہ ہوا تھا, کیونکہ دیکھیں یہ بدیال صاحب جانے سے پہلے اس کو رکوا گئے تھے ملٹری کورٹس کو رکوا. میں کہہ رہی ہوں اس کے بعد آپ نے کوئی پٹیشن ڈالا آپ کی حکومت کو؟ اس کے بعد دسمبر میں ان کو پھر اس کو کہا تھا کہ یہ آپ گو اہیڈ ود دس, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ نے جن کو سزائیں دینی ہیں وہ فزیکلی اس کو بیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں ان کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں کہ وہ اس کو بیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آرمی آفیشل ایکٹ اور سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے انڈر ہوگا نا, یہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں اٹکا ہوا ہے, لیکن جدھر بھی اٹکا ہوا ہے, جدھر بھی اٹکا ہوا ہے, میں تو خود بہت آئی تھنک کہ یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ کی ریاست کے اداروں پہ کوئی بھی کل اٹھ کے حملہ کر دے گا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے یہ ایک میرے سوال کا میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ایک طرف مذاکرات کی آفر ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے, میں تو کہا جا رہا ہے اس کو 5 سال میں جیل میں رکھو, نئے مقدمات بھی بن سکتے ہیں. تو دیٹ جسٹ شوز دا مائنڈ سیٹ آف دا گورنمنٹ. دیکھیں مذاکرات کیا بندہ کرے, اگر ایک آپ نے ان کی دیکھ لی ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ, صبح وہ کچھ کہتے ہیں, شام کو وہ یو ٹرن لے کے ایک اور. آپ مجھے یہ بتائیں 3.5 سال ان کی میجر فیلئر کی وجہ کیا تھی ڈاکٹر ماریا, کہ یہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. بات بولوں, یہ کہتے تھے کہ باقی سارے آپ ایجوکیشنسٹ سے نا پولیٹیشین بہت اچھی بن گئی ہیں, آپ جیسے جمپ کر رہی ہیں نا فرام ون تھنگ ٹو دی ادر. نہیں آپ کو میں لکھ کے آپ کو میں دیکھیں محمود خان اچکزئی کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں بات کریں, پھر بعد میں انہوں نے کہا جی وہ ہمیں بتا دیں گے کیا ہوا, ہم نہیں اس میں شامل. تو یہ بھی گول گول سپن سٹوری سناتے ہیں. اور اے پی سی میں بھی ابھی مان تو گئے جو کہ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے, یہ مجھے نہیں پتا کہیں جاتے بھی ہیں کہ نہیں اس میں. وہ ابھی تک آئی بھی نہیں, ڈیٹ رات کو ان کو خواب آئے گی, بشرا صاحبہ کہیں گی کوئی ضرورت نہیں اے پی سی میں جانے کی, تو اے پی سی بھی فارغ ہو جائے گی. مجھے ذرا بسرا صاحب کی طرف جانے دیں. بسرا صاحب یہ بتائیے, ابھی جو بار بار 9 مئی کا جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے, عظمیٰ صاحبہ بھی کر رہی ہیں, قادر بھائی بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اس کا بار بار جو ہے وہ ریفرنس دے رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ایک تو خیر 9 مئی میں جو بھی لوگ ہیں, پلیز یہ مت کہیے گا کہ وہ ایک فالس فلیگ تھا, جو بھی تھا جو بھی ہوا, جن لوگوں نے وہ پلان کیا یا جو لوگ بھی ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, ایک آپ نے اگزامپل سیٹ کرنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو یہ ایک تو یہ کہ آپ وہ اسٹے جو آپ نے لیا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں ویکیٹ کرتے. دوسری بات یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کسی منطقی انجام تک پہنچے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے, ایز اے لائر بھی مجھے بتا دیں
کہ حکومت جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے جوڈیشری سے کہ جی آپ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں, کوئی 184(3) میں اس میں کوئی اس میں جو ہے وہ نوٹس لیں, کسی طرح اس کو جو ہے وہ آگے چیزوں کو بڑھائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ تو آپ کے بھی اس طرح جنہوں نے اپنی شاید سزا سے زیادہ ٹائم گزار لیا, دے اسٹل دیر, بٹ آپ نے بھی اسٹے لیا ہوا ہے. ڈاکٹر ماریا, 9 مئی کا جواب تو ویسے قوم نے 8 فروری کو دے دیا. اگر یہ ریالٹی میں ہوتا اور یہ حقیقت ہوتی تو قوم نے بتا دیا کہ وہ 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. دوسری بات, آپ کو 1 سال سے لوگ جیل میں پڑے ہیں, ان کا کون سا 9 مئی والا مقدمہ ہماری وجہ سے رکا ہوا ہے؟ ججز کہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ہمارے فیصلوں سے نہیں ملے گا, آپ باہر جا کے ضمانت کریں, پریس کانفرنس کریں گے, آپ کو انصاف مل جائے گا. اب تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کر دوں. بات یہ ہے کہ ٹوٹل 102 لوگ ہیں جو ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں, وہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. باقی جو ہمارے ہزاروں لوگ پکڑے ہوئے ہیں اس کی تو کہیں پہ کاروائی نہیں چل رہی. اس کا چلان کس نے پیش کرنا ہے, اس کی ٹرائل کس نے کروانا ہے؟ حکومت نے. 1 سال ہو گیا ہے, ابھی تک اس کا چلان تک عدالتوں میں نہیں گیا, سماعت تک نہیں ہو رہی. اس کی وجہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سرگودا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے عباس صاحب, انہوں نے تمام کے تمام ملزمان کو 9 مئی والے میں کیس میں بری کر دیا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, انہوں نے لیٹر لکھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اعزاز صاحب کو کہ مجھے دھمکایا گیا ہے, ڈرایا گیا ہے کہ اپنا فیصلہ بدلیں اور اس کو چینج کریں. آپ کی یہ نالج میں نہیں, یہ بات یہ ہے حقیقت 9 مئی کے کیسز کی. دوسری بات, ویسے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح میاں شہباز شریف 17 سیٹوں کے ساتھ قبضہ کر لیا ہے, خود ہارے ہوئے ہیں, مریم بی بی ہاری ہوئی ہیں, ان کو اب یہ کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس صفدر جو ہیں ان کو چیف جسٹس لگا دیں, ساتھ مسلم لیگ نون کے وہاں ججز بھرتی کر دیں تاکہ ان کو سارے فیصلے بھی اپنے حق میں چلیں, اور جو فراڈ ہوا الیکشن میں اس کو بھی نزدیک کوئی نہیں جائے گا, جو جھوٹے مقدمات عمران خان کے خلاف ہیں اس کے مطابق فیصلے دے لیں, جو ہم سیٹیں جیت کے آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہ فیصلے خود دیتے رہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے مسلم لیگ نون کا. پاکستان میں اگر سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو مسلم لیگ نون نے کیا. ان چاہیے عبد القیوم والے, ان کو ججز چاہیے رفیق تارڑ والے. اور ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ جو ان کی وزیر انفارمیشن نے پریس کانفرنس کی ہے, آپ ان کی ورڈنگ دیکھیے. پہلے تو انہوں نے ٹویٹ یہ کیا, خود مان لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا بات کر رہی ہیں. اور دوسری بات, مندو خیل صاحب آپ کے ساتھ ہیں, 11 ججز نے کہا ہے کہ جو 13 جنوری والا فیصلہ تھا بلہ چھیننے والا, اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے, اور وہ غلط کر رہا ہے الیکشن کمیشن. اچھا, اب فیصلہ 8 جج سپریم کورٹ کے, انہوں نے ایبسلیوٹ فیصلہ دیا, باقی نے بھی یہی کہا. ایون خود قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی جب سماعت ہو رہی ہے کہ جی میرے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے.